نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمانی وظیفہ کے معزز ناظرین و سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم نے رحمانی وظیفہ کے نام پر ایک چینل کا انعقاد کیا کچھ عرصہ پہلے، جو کہ الحمدللہ آپ حضرات کی سپورٹ کے ساتھ، آپ حضرات کی محبتوں کے ساتھ قدرے دن بدن اس کو اللہ تعالیٰ دوام بخش رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ اس کو مزید خیر کے لیے پھیلائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، شروع میں نے کوشش کی کہ آپ کو روزانہ کے طور پر، یومیہ طور پر ایک ویڈیو دوں، تفصیلی ویڈیو۔ یقیناً انسان مصروف ہوتا ہے، مصروفیت کی بنا پر وہ جو ایک دن تھا اس کو ہر دوسرے دن پر کرنا پڑا۔ پھر بھی اپنی تدریسی مصروفیات کے پیش نظر اس سلسلے کو ہم ہر تیسرے دن پر لے گئے، لیکن پھر یہ سوچنے پر مجبور ہوئے کہ ایک دوست نے بھی کہا، ایک ویورز نے بھی کہا کہ آپ یقیناً مصروف ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں آپ کی مصروفیت ہوگی، ہر انسان مصروف ہوتا ہے، تو اسی کے پیش نظر آپ تفصیلی ویڈیو بھی نہیں بنا سکتے، وقت لگتا ہے، محنت ہوتی ہے، تو آپ ایسا کریں، کوئی سلسلہ وار کوئی ویڈیوز چلا دیں جو خالی 2 دن ہیں، اس میں کوئی ویڈیو ہو جائے۔ تو ہم مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ہم سلسلہ وار کوئی ویڈیوز کا، جس کا دورانیہ ہم رکھ رہے ہیں تقریباً 2.5 سے 3-4 منٹ، اس میں ہم ایک موضوع پکڑ لیتے ہیں، جیسا کہ اسماء حسنہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ آپ میرے ان پیارے ناموں کے ساتھ مجھے یاد کرو، میں آپ کی دعاؤں کو سنوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسماء الحسنہ، اللہ کے یہ 99 نام جو ہیں، جس بندے کو یاد ہوں، جس کو حفظ یاد ہوں، وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ تو اسی سلسلے کو عملی جامہ پہناتے ہوئے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ہم اپنے اس چینل رحمانی وظیفہ پر خالی کے 2 دن ہیں، اس میں انشاءاللہ اسماء حسنہ میں سے 2 اللہ کے ناموں کا معنی اور ان کے مفہوم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہاں شیئر کیا کریں گے۔ آپ حضرات سے اتنی ریکویسٹ تھی، آپ کو یہ ترتیب صحیح لگتی ہے تو آپ کمنٹ کر کے بتائیں گے، آپ ہمیں بتائیں کہ یہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، یا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، آپ حضرات کی رائے آ جائے، کل انشاءاللہ ایک فیصلہ کریں گے اور اس پر انشاءاللہ اسماء حسنہ ہو گیا، اس سلسلے کو لے کے چلیں گے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی آیات جو میرے تجربات میں آئیں، قرآن پاک کی یعنی کہ جو صورتیں ہیں، کن موقعوں پر پڑھنی چاہیے، کن موقعوں پر کس طرح پڑھنی چاہیے۔ پھر اسی طرح کوئی بھی عملیات میں ایک موضوع رکھ لیں گے، یا کہ جنات گھر میں ہیں تو ان کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ پھر ایک ہفتہ ہم موضوع رکھ لیں گے کہ گھر میں تعویذات ملتے ہیں تو ان کو ہم کس طرح ان کے اثر کو فوری طور پہ جو ختم کرنا ہوتا ہے۔ یقیناً آج کل ہم غلطی کرتے ہیں، جو بھی تعویذ ملتا ہے اس کو اٹھا کے ہم پانی میں بہا دیتے ہیں، جبکہ کفر جو ہے، ہمارا دشمن جو ہے، وہ اتنا چالاک ہو چکا ہے، وہ ہماری عادات سے خوب واقف ہو چکا ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آج کل عمومی کیا ہو رہا ہے، وہ تعویذ کا اثر بھی اس وقت شروع ہوتا ہے جب ہم اس کو اپنے طور پہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کے اثر کو ختم کر رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، آپ کے کمنٹ کا انتظار کروں گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی رائے کے حساب سے انشاءاللہ آگے چلیں گے، کیونکہ یہ یوٹیوب کی فیملی ہے، آپ اس فیملی کا حصہ ہیں، اور ہم آپ کی رائے کو انشاءاللہ احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ آپ ہمارے لیے قیمتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا و آخرت کا قیمتی ترین انسان بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔